ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں جب بھی وہ دعا مانگے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اسلام کی ابتدا میں جس طرح روزے میں اپنی زوجہ کے قریب جانا، قربت کرنا یہ حرام ہے، یعنی قریب جانے سے مراد صحبت ہے، تو قربت کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں بھی قربت کرنا یہ حرام اس صورت میں تھا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لی یا مغرب کے بعد آنکھ لگ گئی تو اب پوری رات اور پورے دن میں قربت جائز نہ ہوتی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت سے اجازت دے دی گئی، حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورتوں سے قربت کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کیا کرتے تھے، یعنی بعض مسلمانوں سے رمضان کی راتوں میں یہ فعل سرزد ہو گیا۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے قربت کرو، رمضان کی راتوں میں جائز ہے۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، اس سے اولاد کا حصول بھی مراد ہے، اور رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا اور گریہ وزاری کرنا بھی مراد ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کالے دھاگے سے، مِنَ الْفَجْرِ، او پھٹ کر صبح کے وقت، اس سے مراد صبح صادق ہے، یعنی کھانا پینا جائز ہے صبح صادق سے پہلے پہلے تک۔ اور قرآن نے اذان کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آخری اذان تک آپ کھا پی سکتے ہیں، قرآن نے صبح صادق کا ذکر کیا۔ اس سے کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے، اور سفید دھاگے سے مراد وہ روشنی کی ایک کرن ہے جو بالکل اندھیرا ہو آسمان کے مشرقی کنارے پر صبح صادق کے وقت، جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ ہلکی سی روشنی کی ایک کرن، ایک لکیر آسمان پر نظر آتی ہے، اس سے پہلے پہلے تک کھانا ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی کے منہ میں لقمہ ہے اور صبح صادق ہو گئی، اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی، اس نے دیکھا کہ وہ روشنی کی کرن نظر آئی، اب وہ لقمہ اگر منہ کے اندر لیا ہے وہ نیچے اتار لے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اسے وہ لقمہ منہ سے نکالنا لازمی ہے۔ تو ہمارے بھائی تو چائے پیتے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کبھی پانی پیتے ہیں، اور کہتے ہیں ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی تو وہ فلاں مسجد کی اذان باقی ہے، اس صورت میں روزہ نہیں ہوتا اور گناہ الگ ہے، جان بوجھ کر گویا کہ روزہ نہ رکھنا ہے۔ اسلام کی ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو یہ حکم تھا کہ افطاری کرنے کے بعد، یعنی مغرب کی اذان ہونے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد، چاہے افطاری کی ہو یا نہ کی ہو، اگر اس کی آنکھ لگ گئی تو اب وہ رات میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، روزہ اس کا شروع ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھکے ہارے محنت مزدوری کا کام کرتے تھے، آئے مغرب کی نماز کے بعد، زوجہ سے کہا کہ مجھے افطاری کے لیے تم کھانا پیش کرو، تو وہ کھانا لگانے لگی، ایسے بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی، اب زوجہ نے اٹھایا تو کہنے لگے کہ اب تو میرا روزہ شروع ہو گیا، لہٰذا انہوں نے نہ افطاری کی نہ سحری کی، اور اس طرح ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی، صبح صادق تک، سحری کے آخری وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ صبح صادق کو رکھ کر رات تک روزہ پورا کرو، رات سے مراد ہے سورج غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک روزہ پورا کرنا ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم عورتوں سے، اپنی زوجہ سے قربت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو،
اعتکاف کی حالت میں یہ کام بالکل جائز نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب نہ جانا، ان حدوں کو کراس نہ کرنا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ آیاتہ، اللہ تعالی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم لوگوں کے مال کو کھا جاؤ گناہ کے ساتھ۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو جھوٹے مقدمات قائم کرنا اور کسی کی زمین یا کسی کے مال پر قبضہ کرنا، یہ حرام، اور اس کی مذمت اس آیت میں کی گئی۔ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ چاند کبھی بڑا نظر آتا ہے، کبھی چھوٹا نظر آتا ہے، تو یہ چاند کی مختلف حالتیں کیوں نظر آتی ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، محبوب آپ سے لوگ چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کی مختلف حالتیں مواقیت ہیں، وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے، اور خصوصاً حج کے لیے۔ اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے۔ حج کا مہینہ، قربانی، عید، رمضان اور جو دن منائے جاتے ہیں، سب کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے۔ چاند یہ واحد آسمانی کیلنڈر ہے کہ چاند دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اس قمری مہینے کی یہ تاریخ ہے، ورنہ جہاں تک شمسی تاریخ کا تعلق ہے، جسے عرف میں انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج دسمبر کی کیا تاریخ ہے، تو جسے معلوم ہے وہ بتا سکتا ہے، مگر زمین و آسمان میں کوئی ایسی نشانی موجود نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر یا چاند کو دیکھ کر یا پہاڑ کو دیکھ کر کوئی بتا سکے کہ آج دسمبر کی یہ تاریخ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے چھلانگ مار کر آؤ۔ لوگ جب حج کے لیے نکلتے زمانے جاہلیت میں، تو جب یہ حج سے واپس آتے تو دروازے سے نہیں آتے، دیوار پھلانگ کر پیچھے سے چھلانگ مار کے آتے، اور اسے بہت بڑی نیکی سمجھتے۔ فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ابواب دروازوں ہی سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا، پھر جہاد کی اجازت دی گئی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑو۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، درخت نہ جلاؤ، آبادیوں کو آگ نہ لگاؤ، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، جو تمہارے مقابلے میں آئے اسی سے جہاد کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَقْتُلُوهُمْ، اور تم مقابلے میں آنے والے کافروں کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکالو، من حیث اخرجوکم، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی انہیں مکے سے نکال دو کہ انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا، اب مکہ فتح ہو گیا، اب تم انہیں مکے سے باہر کرو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کرنا یہ قتل سے زیادہ بدتر ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم قتل نہ کرو ان کافروں کو مسجد حرام کے قریب، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے جھگڑا کریں اس میں۔ تو اگر وہ تم پر حملہ کریں حرم شریف میں تو تم مقابلہ کرو، اور بغیر حملے کے تم ان پر حملہ نہ کرو۔ یہ بھی ابتدائی حکم ہے، اور پھر بعد میں یہ اجازت دے دی گئی کہ جہاں بھی کافر سے مقابلہ ہو تو تمہیں اس کافر کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے حرم شریف ہو چاہے وہ حرم شریف سے باہر ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ لڑیں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، پس تم انہیں قتل کر دو۔
کذالک جزاء الکافرین، یہی کافروں کی سزا ہے۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، پر بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ وقاتلوہم، ان کافروں سے جہاد کرتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کا قائم و دائم ہو جائے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ فإن انتہوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر ان پر زیادتی نہ کرنا، الا علی الظالمین، مگر جو پھر ظلم کرے اور اسلام کو نقصان پہنچائے تو ان سے جہاد کرو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں آپس میں بدلہ ہے۔ مطلب یہ، اگر وہ حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے، وہ مسجد الحرام کا احترام نہیں کرتے، تم پر حملہ کرتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، تم انہیں جواب دے سکتے ہو اور تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ 7 ہجری میں مسلمان عمرے کا احرام باندھ کر مکے میں داخل ہوئے، اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو مسلمانوں کو یہ فکر تھی ہم احرام کی حالت میں ہیں اور مسجد الحرام میں ہیں، حرم شریف میں ہیں، اور مہینہ بھی ذی قعدہ حرمت والا ہے، اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم تو انہیں مار نہیں سکیں گے، کیونکہ اس حالت میں قتال کرنا جائز نہیں، تو مارے جائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم جواب دے سکتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو کوئی تم پر ظلم کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس تم اس سے بدلہ لو جتنا اس نے تم پر ظلم کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب سمجھ لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری غیب سے مدد فرمائے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ حاجی صاحب ہو گئے، عمرہ کرنے والے ہو گئے، لوگ کہیں جی ماشاءاللہ حج پر حج کرتے ہیں، عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں۔ للہ، یہ حج و عمرہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ اور تمہیں احرام کی حالت میں روک لیا جائے، مثلا کوئی احرام کی نیت کر کے یہاں کراچی سے جدہ پہنچا، تو جدہ ایئرپورٹ پر امریکی CIA کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ پہلے پاسپورٹ خود چیک کرتے ہیں، جب وہ کلیئر کرتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو سعودیہ میں داخل ہونے دیتی ہے۔ یہ حالت تو مسلمانوں کی ہے۔ اب CIA کو یہ خطرہ پڑ جائے کہ اس کی شکل القاعدہ کے اس شخص سے ملتی ہے تو وہ نہ عمرہ کرنے دیتے ہیں، نہ حج کرنے دیتے ہیں، دوبارہ پاکستان بھیج دیتے ہیں یا جیل میں بند کر دیتے ہیں، تو وہ تو حالت احرام میں وہ کیا کرے؟ تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، احرام اتارنے سے پہلے جو اس کی طاقت ہو وہ قربانی کرے۔ تو اب احرام بغیر عمرے کے بغیر حج کے وہ اتار رہا ہے تو اسے ایک قربانی کرنی ہوگی حرم شریف میں، تو اگر اس کے لیے ممکن ہو تو حرم شریف میں جو اس کے ساتھی ہوں یا جو آگے جا رہے ہیں ان کو رقم دے دے کہ بھئی میری طرف سے اب حرم شریف میں قربانی کر دیں، اور جب وہ قربانی کر دیں تو وہ اپنا احرام اتار دیں۔ اور اگر کوئی ایسا پھنس جائے کہ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر شریعت نے دوسری آسانیاں اسے عطا فرمائی۔